اللہ اللہ۔ دھرتی پہ سمائے ہوئے لوگوں کے تمہیں آج لاکھوں کو ہزاروں کو ہو رمضان مبارک۔ ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش شان رمضان میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ اللہ 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 اللہ۔ رمضان کی رحمتوں برکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 5واں روزہ ہے۔ 5ویں روزے کو ہی اسلامی خلافت کے بانی عبد الرحمن اول پیدا ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی باتیں کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز ہم کریں گے تلاوت قرآن پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق اللہ العظیم۔ حدیث شریف میں روزے داروں کے لیے بہت ہی اعلیٰ انعام و اکرام کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بھی آئی ہیں۔ تو آئیے مفتی شمون قاسمی صاحب سے جانتے ہیں کہ حدیث شریف میں روزے داروں کے انعام کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جب ہمیں میسر آئے گا تو اس وقت کی جو خوشی ہے، اس وقت کی جو مسرت ہے، وہ تاریخ میں آتا ہے، روایتوں میں بیان ہوتا ہے کہ انسان اس وقت ایسا سما ہوگا کہ دیکھنے والے لوگوں کو ترغیب ملے گی، مگر اس وقت نہ نیکی کرنے کا کوئی موقع ہوگا اور نہ گناہ کرنے کا کوئی موقع ہوگا۔ اس لیے باری تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں اس کے جو نیکیوں کے اجر کو، اس کے ثواب کو بڑھایا ہے، اور جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ ہم باری تعالیٰ کی ان ساری نیکیوں کو جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم دوڑ کر کے اسے حاصل کریں۔ جیسے صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمایا کرتے تھے تو صحابہ ایسے دوڑتے تھے کہ ہر آدمی ان سے آگے نکلنا چاہتا تھا۔ آج اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سماج میں، معاشرے میں اگر یہ بات آئے گی کہ لوگ نیکیوں کی طرف آئیں تو رمضان مبارک کے مہینے سے زیادہ بڑھیا کوئی موقع نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی نیکیوں کو جمع کریں اور ہم اپنے آپ کو ایک خوش نصیب اللہ کا بندہ بننے کی طرف ہم اپنے قدم بڑھائیں۔ اگر ہمارے قدم اس طرف چلیں گے اور ہم نیکیوں کی طرف دوڑیں گے تو
تو اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو مضبوط کرے گا اور ہمیں توانائی اور طاقت بخشے گا، اور اس کی طاقت اور اس کی عنایتیں اس طرح ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، وہ تمام طاقتوں کا طاقت والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو 100% 100% اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، اور اس کے سامنے ہمیں سرنڈر کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا بندہ ثابت کرنے کے لیے یہ بہترین موقع ہمارے سامنے ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس سے اچھا اور کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو اپنی رحمت، خاص طور سے وہ رحمتیں نظر آتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ایسی آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایک ایک دن گن کے گزر جاتا ہے، اور جیسے رمضان شروع ہوتا ہے پتہ چلا آخر میں جو ہے بالکل اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آیا اور کب چلا گیا۔ تو اس لیے میں یہ چاہوں گا، اور دعا بھی ہے میری کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس رمضان مبارک کے مہینے کو 100% 100% ہم اس کے احکامات کے اوپر عمل کریں اور اپنے آپ کو اللہ پاک کے سامنے جانے کے لائق بنائیں۔ آمین۔ ہندوستان میں وہ کلچر پایا جاتا ہے جس میں عقیدت اور احترام کا رنگ بہت گہرا ہے۔ تو آئیے ہم جی آر کنول صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس عقیدت اور احترام کا کون سا رنگ موجود ہے۔ بابو گوپی ناتھ امن لکھنوی کے صاحبزادے ایران ایمبیسی کی طرف سے انہوں نے ہمارے رسول کے نام سے ایک کتاب چھاپی، جی اس میں سب نعتیں ہیں۔ جی 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 اور میرا خیال میں چونکہ انہوں نے مجھ کو ٹیلی فون پہ کہا تھا کہ ابھی نعت لکھو، اچھا تو تو وہی یہ 1 منٹ میں نے نعت لکھ کے ان کو دی تھی۔ اس میں ریپیٹیشن ہے۔ وہ کتاب بہت اچھی ہے، چھپائی اس کی، کاغذ اس کا، جلد اس کی، اور میرے خیال میں 500 سے زیادہ نعتیں اس کے اندر غیر مسلم شعراء کی ہیں، ہندو جتنے ہندو سکھ ہیں، کیونکہ وہ ہمارے علی کے نام سے بھی لکھنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا ان کا، اس سے پہلے انتقال ہو گیا۔ بہت اچھے انسان تھے، سیدھے سادھے بالکل۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ مرثیہ بہت اچھا لکھتے تھے، مرثیے کے اوپر میں نے بھی لکھ رکھا ہے، لیکن ان کا زیادہ، کیونکہ وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے، اچھا وہاں کا امام باڑے تھے وہاں پر، تو وہ جانتے تھے۔ اب میں پیش کرتا ہوں یہ۔ سنا جب مکمل پیام محمد، سنا جب مکمل پیام محمد، ہوا میں سراپا غلام محمد۔ سنا جب مکمل پیام محمد، ہوا میں سراپا غلام محمد، ہے چھایا ہوا اب میری زندگی پر طریق محمد نظام محمد، ہے چھایا ہوا اب میری زندگی پر طریق محمد نظام محمد، جھلکتا ہے اب میرے قول و عمل میں کلام محمد، جھلکتا ہے اب میرے قول و عمل میں کلام محمد، جو آتا ہے میری زباں پر ہمیشہ ہے نام محمد۔ اور عرض کرتا ہوں، کیا جس نے سرشار وحدت سے مجھ کو، کیا جس نے سرشار وحدت سے مجھ کو، تھا جامع محمد۔ اس میں ریپیٹیشن یہ مجبوری تھی اس وقت، فون پہ یہ لکھوانا تھا، لیکن آپ کو تو ہم بار بار اسی لے میں ہم بہت اچھا لگتا ہے ہمیں سننا۔ یہ روشن ہوا مجھ پہ قرآن پڑھ کر، یہ روشن ہوا مجھ پہ قرآن پڑھ کر، کہ سب کے لیے ہے پیام محمد، کہ سب کے لیے ہے پیام محمد۔ اور مقطع ہے اس نعت کا، کنول میں ہی کیا ہر کوئی جانتا ہے، کہ اعلیٰ تنی ہے مقام محمد، کنول میں ہی کیا ہر کوئی جانتا ہے، کہ اعلیٰ تنی ہے مقام محمد۔ جی آپا، رمضان کا مبارک مہینہ انسان کی تربیت کا بھی مہینہ ہے، اور ایسے میں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کریں؟ آپ ہمیں اس کے بارے میں کیا رائے دیں گی؟ خواتین مولانا وحید الدین خان صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، عورت معمار انسانیت۔
تو اس میں بتایا کہ عورت جو ہے وہ بلڈر آف ہیومینٹی ہے. تو عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ بچہ جو ہے اس کا سارا ٹائم گھر میں گزرتا ہے، اور ماں کو خاص طور پر بچہ اپنا ماڈل سمجھتا ہے. تو گھر میں عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ بچے کو کتاب دے دیں گے، کوئی مولوی صاحب بلا دیں گے کہ وہ پڑھ دے گا، کتاب دے دیں گے. تو یہ کافی نہیں ہے، یہ تھیوری کافی نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل ہونا چاہیے. گھر کا ماحول بنانا چاہیے ایسا کہ گھر میں مثال کے طور پر گھر میں کوئی بھی غلط کام نہ ہو، جھوٹ نہ بولا جائے، کسی کی بدخواہی نہ کی جائے، نیگیٹو باتیں نہ کی جائیں، غیبت نہ کی جائے. تو بچہ یہ سب دیکھے گا کہ میرے ماں باپ کس طریقے سے گھر میں رہتے ہیں، تو اس سے وہ سیکھے گا. کتابوں سے بچہ نہیں سیکھتا. کتابیں تو بالکل ایک روٹین کا وہ ہوتی ہیں، وہ پڑھ لے گا، اس کو ذہن میں بیٹھے گا نہیں بات. لیکن اگر پریکٹیکلی اگر وہ عورتیں ایسا کریں تو بچہ بہت کچھ سیکھے گا، اور بچے کو پورا فائدہ ہوگا. اگر 1 مہینہ پورا ایسا گزرے گا تو بچے کو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوگا. تو یہ بہت ہی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے عورتوں کی. تو یہ اس کو کرنا پڑے گا، پیرنٹس کو کرنا پڑے گا. کو میں 1-2 مثال دوں گی کہ جیسے ایک تھے ملک عبدالشکور صاحب، تو وہ سگریٹ پیتے تھے. تو سگریٹ پینے کے بعد ایک ٹکڑا جو ہے وہ بچ جاتا ہے، وہ پھینک دیتے تھے. تو ان کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ پینے لگا. تو جب ان کو معلوم ہوا، ماں منع کرتی تھی، مانتا نہیں تھا بچہ. جب ان کو معلوم ہوا تو وہ پریشان ہو گئے. تو ایک دن انہوں نے بھی بچے سے منع کیا، تو اور ماں بھی منع کرتی تھی. تو بچے نے کہا کہ باپ تو پیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پئیں. تو اس چیز سے باپ کو اتنا زیادہ، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا، وہ اتنا زیادہ شاکڈ ہو گئے کہ ہم بچے کے لیے ہم سگریٹ چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے سگریٹ چھوڑ دیا، اور بچے کا بھی چھوٹ گیا. کیونکہ بچہ جو ہے ماں باپ کو اپنا رول ماڈل مانتا ہے. تو اس طریقے سے بچے کو ذمہ داری جو ہے یہ بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے. تو اس میں ایک اور بات میں یہ کہوں گی کہ بچے کی ہر خواہش نہیں پوری کریں. کیونکہ بچے کی ہر خواہش پوری کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ باہر نکلے گا تو باہر کا ماحول تو ڈیفرنٹ ہوگا، وہاں تو اس کی ہر خواہش پوری نہیں ہوگی. تو بہت نیگیٹو ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ تو ہمارے ایسے ہیں اور باہر کی دنیا ایسی ہے. تو بہت ہی سوچ سمجھ کر جو ضروری اس کی خواہش ہو، جائز خواہش ہو، اس کی پوری کریں، ہر خواہش کو پوری نہ کریں. تو جہاں تک بچوں کا سوال ہے، بچوں کو روزہ رکھایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھایا جاتا ہے. تو وہاں بھی پورا فارم پر زور ہوتا ہے. مطلب جب بچے روزہ رکھیں گے تو بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں، بچوں کے سارے دوست آتے ہیں، احباب آتے ہیں، مہمانداری ہوتی ہے. تو لیکن اس کو اسپرٹ نہیں سکھائی جاتی. تو بچوں کو شروع سے ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کہانی کی شکل میں، صحابہ کی باتیں، تو اس طریقے کی بزرگوں کی باتیں ان کو بتائی جائیں تاکہ ان کے ذہن نشین ہوں باتیں. تو اس طریقے سے بچوں کا پورا ماحول بنے گا اور بچے جو ہیں دینداری پر دھیرے دھیرے آ جائیں گے. اسلام میں صوفیہ حضرات کا ایک اہم مقام ہے اور پورے ملک پر یہ رنگ غالب ہے. تو آئیے ہم صوفی اجمل نظامی صاحب سے جانتے ہیں کہ تصوف اصل میں کیا ہے. میں آپ سے عرض کروں سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم کیا ان کو قائم کریں گے. انہوں نے تو ہمیں قائم کر رکھا ہے، انسانیت کو قائم کر رکھا ہے، اور یہ وہ منبع روشنی ہے، یعنی کہ وہ پلرز آف لائٹ ہے جو تمام دلوں کو، روحوں کو روشن کرتے ہیں. ہر دور میں الگ الگ بادشاہوں نے، نوابوں نے، آرمی جنرلز نے الگ الگ درگاہوں پہ کام کرا ہے. ایسا درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں بھی ہوا. علاء الدین خلجی کے 2 بیٹوں نے، شادی خان، مکری خان نے وہاں پہ مسجد بنائی. اس کے بعد پھر سید ایرا، لودھی ایرا میں بھی وہاں پہ کافی کنسٹرکشن ہوئی. لیکن جب مغلوں نے ہندوستان میں حکومت قائم کی تو وہاں پہ بے شمار کام ہوا. ظہیر الدین محمد بابر نے وہاں حاضری دی، تب سے تمام مغلیہ بادشاہوں نے حاضریاں دی. جہانارا کا بہت بڑا رول رہا ہے. بینگ دا کوئین آف انڈیا، ہندوستان
ملکہ ہندوستان کا لقب ان کو 2 دفعہ حاصل تھا. ایک دفعہ اورنگزیب جب بادشاہ بنے اس سے پہلے جب شاہ جہاں کی بیوی کا انتقال ہوا انہوں نے وہاں پر محبوب الہی کی گنبد میں کام کروایا. کئی نوابوں نے وہاں پہ ماربل کے کام کروائے. جہانگیر نے وہاں پر ووڈن کینوپی جو آج بھی موجود ہے وہ لگوایا. تو یہ تو بادشاہوں کے، نوبلز کے، بڑے بڑے عہدیدار لوگوں کی خدمت رہی. اب ہماری کیا خدمت رہی خاندان کے حوالے سے؟ کیونکہ دیکھیں محبوب الہی نے تو شادی نہیں کی تھی، ہم ان کی بہن کی اولاد میں سے ہیں. تو ہماری خدمت یہ رہی کہ ہم تمام ان رسموں سے حضور محبوب الہی کی خانقاہ کو روشن رکھتے ہیں، ان تمام رسم و رواج کو قائم رکھے ہوئے ہیں جو آج سے 800 سال پہلے قائم تھے، جس میں باری دارہ نظام ہے، اس کے علاوہ روشنی ہے، لنگر نظر و نیاز ہے، سال بھر کا اسکیڈیول ہے، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، خواہ وہ ربیع الاول ہو، ربیع الآخر ہو، رجب ہو، تمام مہینوں کا الگ الگ اسکیڈیول ہے نظر و نیازوں کا. اور جہاں تک خانقاہوں کی بات ہے اس میں نظر و نیاز کی ہی پابندی ہے، وظیفے، وظائف، ذکر و اذکار. صوفیہ کے جو مزارات ہیں وہ ان کی ٹیچنگ سے ہی قائم رہتے ہیں. جس صوفی کی ٹیچنگز جتنی زیادہ عوام الناس میں پھیلی ہوتی ہے، دلوں کو سکون پہنچاتی ہے، اتنی بھیڑ وہاں آتی ہے. خانقاہ یا درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو حضور محبوب الہی نے فرمایا اور جو انہوں نے ہمیں بھی ہدایتیں فرمائی، آج ہم بھی اس پر کامزن ہیں. ہم اسی مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اسی مشن کے علم بردار ہیں جو محبوب الہی نے قائم کی اور ہمارے بزرگوں کو ہدایت فرمائی. اور خانقاہ کو قائم رکھنے کا سب سے بڑا اور سب سے اچھا طریقہ وہی ہے جو بزرگوں نے فرمایا، اسی کو لے کے چلا جائے. ہاں لیکن ماڈرن ٹائم ہے، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف ٹیکنالوجی. جو آج کل ہماری ٹیکنالوجی ہے ہمیں اسے بھی سمجھنا ہے، ہم کس طرح اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ناؤ وی آر اے گلوبل ولیج. کیسے ہم اپنے طور طریقوں کو لوگوں تک لے جا سکتے ہیں، ہمیں اس طرف بھی ہم نے اس طرف بھی کوشش کی اور الحمدللہ کافی کامیابی حاصل ہوئی. لیکن میں آپ سے عرض کروں آخر میں اس سوال کے اختتام پر کہ ہم لوگ خاموش مزاج ہیں، ہم لوگ خاموشی رکھتے ہیں. اچھے دن ہوں چاہے خراب ہوں، اچھے لوگ آئے یا برے لوگ آئے، ہم لوگ خاموش مزاجی رکھتے ہیں. کیونکہ اگر برا موسم بھی ہے وہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر دن میں اندھیرا ہے جو کہ رات کی خاصیت ہے تو بھی اس میں ہمارا کچھ عمل دخل ہو نہیں سکتا، وہ تمام رب کی مرضی سے. ہاں لیکن خاموش رہنا اللہ کو بہت پسند ہے اور خاموشی عبادت میں بھی شامل ہے، اور یہی ہمارا 800 سال سے طریقہ ہے. رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا ہے. لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ صحت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. تو آئیے حاکم عارف زیدی صاحب سے جانتے ہیں کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. روزہ رکھنے کے لیے پہلے تو ضرورت ہے ول پاور کی. جب آپ ول پاور یوز کریں گے تو روزہ رکھنے سے آپ کی ول پاور بڑھے گی بھی، ول پاور آپ کی بڑھ جائے گی. بہت ساری چیزوں میں آپ جو ہے جو اپنے آپ کو ڈومینیٹ کر لیں گے. اور کئی لوگوں کو یہ فیئر ہوتا ہے کہ شاید روزہ رکھنے سے ہم کو کمزوری ہو جائے گی یا کچھ، یا کئی لوگوں کو خود ہی کئی مینٹل پرابلمس ہوتی ہیں، سائیکی کی پرابلمس ہوتی ہیں، سائیکو ڈس آرڈرس ہوتے ہیں. تو روزے کا رکھنا، میں آپ کی بات پہ آؤں گا جس کی جو آپ نے پوچھا ہے، میں آپ کو کچھ پرابلمس بھی لیتا چلوں. میں نے کہا کہ مینٹل پرابلمس، سائیکک پرابلمس ہوتی ہیں. اس پہ بہت سے لوگوں نے بڑے ایکسپیریمنٹس بھی کیے ہیں. میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کا حوالہ دیتا ہوں، حالانکہ وہ نیا نہیں، بہت پرانا ہے. 72 کا ایکسپیریمنٹ ہے جو رشیا میں کیا ہے ایک ڈاکٹر ورسکولوین نے، اور انہوں نے 7000 کیسز سائیکک ڈس آرڈر کے جو ہے انہوں نے ٹریٹ کیے، اور جس پہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا 7000 کیسز کے اوپر. اور انہوں نے پایا کہ فاسٹنگ کرانے سے ول پاور بڑھتی ہے لوگوں کی، جس کا میں نے ابھی ذکر شروع میں کیا تھا. تو اس کا نام انہوں نے دیا ہنگر کیور، اس کا نام دیا.
अब जो बात किया है आपने शुगर और ये बीपी और थायराइड की बात आप कर रहे हैं। देखिए बीपी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बीपी की जब आप उसका रूट काज तलाश करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम तलाश करते हैं। हम तलाश करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा हुआ नहीं है। एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। खून की नालियों के अंदर चिकनाई जम जाती है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। खून की नालियाँ पतली हो जाती हैं कहिए, तो प्रेशर बढ़ जाता है। पतली नाली से कोई चीज़ गुजरेगी तो ज़्यादा प्रेशर होगा, और फ्लेक्सिबल नाली से गुजरेगी तो प्रेशर कम होगा। किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। साल्ट ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम और बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम हैं। तो पहले तो तलाश करते हैं इन प्रॉब्लम्स को कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है, और अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो साइकोलॉजिकल इतने इश्यूज़ होते हैं या स्ट्रेस वाले इतने इश्यूज़ होते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। तो अब जो फास्टिंग का ताल्लुक़ है, आपने कहा कि ब्लड प्रेशर, मैं आपको बताऊंगा फास्टिंग करने से जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो घटना शुरू हो जाता है। आपके जो लिपिड्स हैं वो लिपिड्स घटने लगते हैं, जिसको आप लिपिड प्रोफाइल कहते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बढ़े हुए हैं, वो आपके कम होने लगते हैं। आपका स्ट्रेस घटने लगता है, स्ट्रेस का लेवल घटने लगता है। तो वन हैंड यू आर रिड्यूसिंग योर मेंटल स्ट्रेस, द अदर हैंड you are reducing your cholesterol level, on the other hand you are regenerating your cells। आपके जो बॉडी के डेड सेल्स हैं वो तो ख़त्म हो रहे हैं, और फ्रेश सेल्स जो हैं वहाँ से जो है वो फ्रेश ब्लड या प्यूरीफाई ब्लड को ला करके पहुँचा रहे हैं। जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है ब्लड, वो ऑक्सीजन पहुँचा रहा है और टॉक्सिन्स को भी बाहर निकाल रहा है। तो इस तरह से अगर आप इन जनरल आप ये देखें, ग्रोथ देखें कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट अगर वो फास्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मलसी की तरफ आने लगता है, या अगर बहुत ज़्यादा तो कम की तरफ जाने लगता है। क्योंकि ये तमाम फैकल्टीज़ जो हैं ये अपने आप को रिज्यूनेट करने लगती हैं, अपने आप को ठीक करने लगती हैं, और ब्लड प्रेशर को फ़ायदा होता है फास्टिंग करने से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब रुख करते हैं हम्द और नात के सेगमेंट का, और मुलाहिजा फरमाते हैं हम्द। वो सुनता है सबकी दुआ, कर तो देखो तुम अपने नसीब आज़मा कर तो देखो। वो सुनता है सबकी दुआ, कर तो देखो तुम अपने नसीब आज़मा कर तो देखो। सियाही गुनाहों की धुल जाए दिल से, सियाही गुनाहों की धुल जाए दिल से। तुम आँखों से आंसू बहा कर तो देखो। सियाही गुनाहों की धुल जाए दिल से, तुम आँखों से आंसू बहा कर तो देखो। वो है हय्यु क़य्यूम शारग से नज़दीक, मुसीबत में उसको बुला कर तो देखो।
شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو خدا خود تمہارا خریدار ہوگا. شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو مچلنے لگے روح دل شاد ہوگا. کلی ذکر رب کی کھلا کر تو دیکھو تلالہ و شیروں کا گلشن ہے شاہد. تلالہ و شیروں کا گلشن ہے شاہد. بھرو جھولیاں مسکرا کر تو دیکھو تلالہ و شیروں کا گلشن ہے شاہد. بھرو جھولیاں مسکرا کر تو دیکھو وہ سنتا ہے سب کی بلا کر تو دیکھو. وہ سنتا ہے سب کی بلا کر تو دیکھو. تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو. رمضان مبارک کی ہماری اس خاص پیشکش میں آج بس اتنا ہی. ہم پھر کل حاضر ہوں گے ٹھیک اسی وقت ڈی ڈی اردو پر. ہماری اس خاص پیشکش پر آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ddurduspecials@gmail.com. فی الحال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آداب. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ اللہ اللہ.